کیا قسمت بدلی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس پر جو ہمارا آج کا موضوع ہے، قسمت لکھنے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ جب اپنے بندے کو وہ پیدا فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی قسمت کو ساری، یعنی پوری اس کی زندگی سے لے کر ہر چیز، اسے کیا ملے گا، اسے کیا نہیں ملے گا، اسے کیا ضرورت ہے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا نقصان ہے، ہر وہ چیز، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کتنا بیمار ہوگا، اسے غم کتنا ہوگا، اسے خوشیاں کتنی ہوگی، یہ وہ ہر چیز میرے رب نے اس کی قسمت پہ لکھ لیا۔ آپ دیکھیں، شب برات کے دن، جو شب برات رات ہوتی ہے، اس میں ہم عمر دراز کی بھی نوافل پڑھتے ہیں، جہنم سے آزادی کی بھی نوافل پڑھتے ہیں وغیرہ، کیونکہ اسی رات میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ جو پچھلے اس کے سارے معاملات تھے، اس کا لیکھا جوکھا اسی رات میں ہوتا ہے، اور آنے والے جتنے معاملات کیا ہوں گے، اس کا لیکھا جوکھا بھی اسی رات کو لکھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کتنی ہے، یہ کب انتقال کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قسمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ کر کے اپنے بندے کو، اس کی قسمت کو لکھ کر کے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا قسمت کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر مطلوق ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے، جس طریقے سے چاہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے مٹا بھی سکتا ہے، اور جو اس نے نہیں لکھا وہ واپس لکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی قسمت کو لکھ کر کے اسے بھیجا ہے، لیکن وہ جب چاہے اسے بدل دے، اس میں تبدیلی لا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ کر دے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے قسمت میں نہیں لکھا، جو ہم مانگ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو مانگ رہے ہیں وہ لکھا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، بزرگان دین، اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، پیر و مرشد کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، اپنے ماں باپ سے ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، اور اپنے ماں باپ، اپنے استاد ہمارے اور ہمارے پیر و مرشد جب ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس نے نہیں لکھی قسمت میں۔ ہم خود جب دعا کریں، یا اللہ تو مجھے فلاں بن فلاں چیز سے نواز دے جو حلال اور جائز ہو۔ اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ قسمت میں نہیں لکھی، آپ سمجھ کے چلیے، لیکن ہم مانگ رہے ہیں۔ اب بات تو یہ آ جائے گی کہ قسمت میں تو لکھی نہیں، ملے گی کیسے؟ مگر وہ مل جاتی ہے۔ یا اللہ تو نے لکھی تو نہیں تھی، پھر یہ کیسے ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ تیری دعاؤں سے، تیرے ماں باپ کی دعاؤں سے، تیرے بزرگان، میرے جو بزرگ ہیں، محبوب ولی ہیں، محبوب جو بندے ہیں میرے، ان کی دعاؤں سے، میرے نبی کے وسیلے سے وہ چیز میں نے اسے عطا کی جو وہ چاہتا تھا، حالانکہ وہ قسمت میں نہیں تھی، کیونکہ میں قادر ہوں، میں دے سکتا ہوں، میں جو چاہے وہ دے سکتا ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن، امپاسبل نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، جو ہماری قسمت میں ہے وہ تو ہمیں ملے گا، لیکن جو ہماری قسمت میں نہیں ہے، کیا وہ ہمیں مل سکتا ہے؟ اس کا کوئی راستہ ہے؟ اس کا کوئی سلیوشن ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جو ہماری قسمت میں ہے وہی ہمیں ملنا ہے، باقی اور کوئی چیز نہ ملے، تو پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ کیوں سکھایا؟ بات میں لاجک ہے، کیوں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا اپنے بندوں کو؟ تاکہ وہ دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ شکایتوں سے باز نہیں آتے، جو بے اولاد ہے، جو بیمار ہے، جن کے رشتے نہیں آتے، جن کی کشادہ روزی نہیں ہے، جن کے کاروبار نہیں چلتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ایسا نہیں لکھا۔ دیکھیے، اس کے دو وجہ ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو ان چیزوں کو روکے رکھتی ہیں، پہلے تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ کیا ہم نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، درود پاک کر رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو ناراض نہیں کیا؟ کیا ہم نے صبر تو کیا ہے؟ اللہ اس کی رسول کی اطاعت تو کی کہ نہیں کی؟ ہاں، اگر جب کی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری آزمائش ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزما کر، آزمائش میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب وہ بندہ آزمائش میں کتنا کھرا اترتا ہے، لیکن ہمارا یہ کہہ دینا، ہماری ناشکری کر دینا، یہ آزمائش میں فیل ہونے کے برابر ہے۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں ہر حال میں، ہر بیماری میں، ہر سچویشن میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بیماری دے کر آزماتا ہے، فکر دے کر بھی آزماتا ہے، پیسے دے کر بھی آزماتا ہے، پیسے لے کر بھی آزماتا ہے، عزت دے کے بھی آزماتا ہے، عزت لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب دیکھیے، فلسطین کے مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، اس طریقے سے جان سے بھی آزماتا ہے۔ لیکن جب وہ فلسطین کا آدمی اپنے مردہ بچے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تب وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور تب اللہ تبارک و تعالی اس کے فضل و کرم سے انہیں نوازتا ہے۔ تو یہاں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں۔ جو ہمارا موضوع تھا کہ قسمت یقیناً بدلی جا سکتی ہے، بدلنے والی ذات صرف میرے رب العالمین کی ہے۔ اب ذرا اپنا دماغ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اس نے کافی پلیٹ فارم دیے ہیں، ذریعے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، صحابہ کرام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، غوث و خواجہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں۔ ہم خود شب بیداری پوری رات اللہ کی عبادت کر کے ہم دعا کریں، یقیناً میرا اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ یقیناً مان جائے گا، اور جو تمہیں چاہیے اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ ہم بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں ملتی نہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ناراض ہونے کا کیا تمہارے پاس کیا یہ رائٹس ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ناراض ہو جاؤ گے؟ ارے خوف کرو، ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسے راضی کرنے والے اعمال کرو، اس کو راضی کرنے والے عمل کرو، اس کو راضی کرنے والی چیزیں کرو۔ اگر وہ راضی ہو جائے گا، رب راضی تو سب راضی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرے، پھر دیکھیے آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ قوت عطا کی ہیں کہ وہ قسمت میں بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں. جیسے غوث اعظم کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. میں انشاءاللہ کبھی کوئی ویڈیو میں بناؤں گا اس کو. آپ سنتے نہیں ہیں لیکن سنا کیجئے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قسمت کو بدلنے والا صرف وہ ہے. نبی کے وسیلے سے بدلے, غوث و خواجہ کے وسیلے سے بدلے, پیر و مرشد کے وسیلے سے, ان کی دعاؤں سے, ماں باپ کی دعاؤں سے وہ بدلے. جو بھی ہمارے وہ اعمال جو اسے پسند آ جائے اور وہ دعا قبول کر لے اور بدل دے. ذات صرف وہی ہے بدلنے والی. اللہ کی ذات ہے جو ہماری قسمت کو بدل سکتی ہے. بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ پتہ کر لینا چاہیے کہ وہ راضی کیسے ہوگا. منا لیجیے اپنے رب کو اور بدل دیجیے اپنی قسمت کو, بدلوا لیجیے. منا لیجیے اپنے رب کو, بدلوا لیجیے اپنی قسمت کو. یقیناً ہم بہت سی بار روتے رہتے ہیں, یہ چیز مانگی نہیں ملی, وہ چیز مانگی نہیں ملی, بہت کچھ کر لیا, سب کچھ کر لیا, صدقہ دے دیا, خیرات دے دی, نوافلیں پڑھ لی, نمازیں پڑھ لی, تعویذ دھاگے کر لیے, پیر و مرشد, پھر بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملی. دیکھیے بات یاد رکھیے گا, کوشش اتنی کرو جتنی اس کی لمٹ ہے, اس سے زیادہ کرو گے تو نقصان میں رہو گے. 2-4 بار جب ہم نے دعائیں کی, جو 2-4 بار ہم نے کوششیں کی, اس کے باوجود بھی اگر وہ چیز ہمیں نہ ملے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اللہ کی مرضی, وہ تو قدرت رکھنے والا, اگر وہ دے دے گا تو اس کا کیا جائے گا, اس کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. لیکن وہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو اگر میں نے یہ چیز دی تو وہ پریشان ہو جائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا. اسی لیے وہ چیزیں نہیں دیتا جو اس کے بندے کے حق میں نقصان والی ہو, پریشان والی ثابت ہو. لیکن نہیں, ہم لگے ہوئے رہتے ہیں, اللہ دے دے, اللہ دے دے, اللہ دے دے. روزی کے لیے دعا کریں, مغفرت کے لیے دعا کریں, اعلیٰ دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہ کرتے رہیں آپ. میں وہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں, بس رٹے ہوئے ہیں, یہ ملے گا ہی ملے گا, یہ ملے گا ہی ملے گا, یہ ملے گا ہی ملے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, جو وہ چاہے وہ دے, بس وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. اللہ اگر ہمیں بیماری دیتا ہے تو ہم بیماریوں میں محسوس کیا کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, میں نے کسی کا کیا بگاڑا جو مجھے یہ بیماری دی. ارے امام علی مقام امام حسین کا پورا کنبہ, پورا گھرانہ کربلا میں شہید ہو گیا, بتائیے انہوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ نہیں, یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہونی ہے, قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ساتھ ہونی ہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. وہی اصل میں در وقت شکر اور صبر کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن تو ہے نہیں. آپ بیمار ہو گئے, آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا, وحید کو دکھایا, دعائیں مانگی. آپ اگر شکر اور صبر کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے, جو بھی حال میں ہے تو نے رکھا وہ تیرا شکر ہے. اگر شفا میرے حق میں بہتر ہے تو شفا عطا کر دے, اور جو بھی میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر, تو فیصلہ فرما دے. پھر دیکھیے آپ ہر چیز میں آپ اگر یہ نیت رکھتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مولا علی فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تیری قسمت میں جو لکھا ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہوگا تو تجھ تک پہنچ جائے گا, لیکن جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ 2 لبوں کے بیچ میں بھی ہوگا تو تو اسے نہیں پا سکے گا, وہ تجھ تک نہیں پہنچے گا. تو میرے دوستو, اس چیز کا خاص خیال رکھیں, قسمت بدلنے والی اللہ کی ذات ہے. بس ذریعے بنایا ہے اس نے, دعاؤں کا ذریعہ, تعویذوں کا ذریعہ, نمازوں کے ذریعے, اپنے پیارے محبوبوں کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذریعہ. یہ سارے
ذریعے ہیں جو اس نے بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم، کیونکہ ہماری اتنی اعمال نہ ہمارے جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا بلکہ صحیح نہیں ہے، گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی میرا رب ہماری سن لیتا ہے، یہ اس کی فضل و کرم اور رحم و کرم ہے۔ لیکن چونکہ ہم گناہگار ہیں، اسی لیے ہم اپنے پیر و مرشید غوث و خواجہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اس کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال میں تو اتنا دم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی آن بان اور شان کی لاج رکھنے والا ہے، اور اس کے وسیلے سے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں میں اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ قسمت بدلی جا سکتی ہے دعاؤں سے۔ نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ مولا علی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میرے لیے دعا کیجئے، تو مولا علی نے فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال کرو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کسی سے کہ میرے لیے دعا کرے۔ دیکھیے بات میں گہرائی ہے اگر سوچنے جائے تو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو بھی دیکھیں، آگے بھی بڑھائیں۔ اب دیکھیے آج کل جو ہے جو اسرائیل فلسطین کا چل رہا ہے، آپ ان کے حق میں بھی دعا کیجئے، لیکن اس کے بارے میں جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے یا تو اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کلیم لگا دیتے ہیں یا کاپی رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور ویوز وہ لوگ کافی کم کر دیتے ہیں کیونکہ اب تک پہنچاتے نہیں ہیں زیادہ تر ویڈیوز۔ اور کچھ غلطیاں ہماری اور آپ کی بھی ہے، جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں بیل کا نشان ہے، ہم اسے دباتے ہیں، جب آپ اسے دبائیں گے تو آل لکھا ہوا آئے گا، آل کو دبا دیں بس، اس کے بعد نہیں دبانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دوسرا ویڈیو پہ پھر دبا دیتے تو وہ آف ہو جاتا ہے۔ وہ بیل آئیکن آف ہو جانے کے بعد آپ کو کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی، جانکاری نہیں آئے گی کہ علم دین سے یہ ویڈیو آیا ہے، یہ جانکاری آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے آپ اپنے بیل آئیکن کو آن رکھیں، اور آن کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا آئے گا آل، اس کو آل کر دیں، اور ویڈیو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، کیونکہ یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اسرائیل، امریکہ، وہ لوگ ہی ہینڈل کرتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے یہاں سے بھی وہ جو ہے ہمیں اس طریقے سے ہمارے حالات کر دیں گے کہ ہم خود ہی یوٹیوب چھوڑ دیں، فیس بک چھوڑ دیں۔ لیکن یہ ہمیں ثابت کرنا ہے، کیونکہ ویوز ان کو ملتے رہیں گے، وہ دیکھیں گے کہ زیادہ ویوز ہے نا، زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں لوگ، تو انہیں تو پیسہ کمانا ہے، تو وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم ضرور کر دیں گے ہمارے ویوز کو، کیونکہ امپریشن جو ہوتا ہے، ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ دوسروں تک کم پہنچائیں گے وہ، اور یہ آگے بھی اور بڑھے گا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں، اسکپ کر کے نہ دیکھیں۔ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں آپ، ویوز جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیسے وغیرہ یا شہرت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، علم کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن یوٹیوب کی کچھ شرطیں ہیں کہ اگر آپ کے ویوز کم ہو جاتے ہیں، سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈاؤن کر دیتا ہے سارا معاملہ، اور پھر دھیرے دھیرے چینل کو ڈیڈ کر دیتا ہے۔ بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں، آگے بھی پہنچائیں، لوگوں کو بھی اس میں جوڑیں سبسکرائب کر کے، اور یہ بیل کا جو میں نے بتایا ہے، بیل آئیکن کو آپ بار بار نہ دبائیں، ایک بار آل آن کر کے وہ جو آل لکھا ہوگا اس پہ کلک کر کے چھوڑ دیں، اس کے بعد اسے نہ دبائیں۔ جو لائک اور شیئر کا بٹن ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے انگوٹھے کا جو بٹن ہے، بس اسے دبا دیا کریں تاکہ لائک زیادہ ملے۔ کامنٹس بھی دیں، آپ کے کامنٹس تو آ ہی نہیں رہے ہیں، جو بھی آپ کو چاہے وہ کامنٹس آپ دے دیں، کیونکہ وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے ویوز میں۔ یہ مجھے میری ٹیم نے بتایا ہے سارا سرچ کر کے، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں ہی آپ کو بول دوں، آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلے فرمائے دونوں جہاں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔